گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارا اکتوبر کا شمارہ بھی آئینہ قسمت مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اس پہ تحقیقی مضامین ہم نے شائع کیے ہیں، اور خاص طور پہ وطن عزیز پاکستان کے لیے کہ اس کا اچھا دور کب سے سٹارٹ ہوگا۔ یہ آج کل ایک بہت اہم سوال ہے جو ملازمین سے اور خاص طور پہ ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا برادر ملک سعودی عربیہ ہے، اس کے جھنڈے پہ بڑا مقدس کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک اس جھنڈے کو سدا سربلند رکھے، اور ہمارا جو ہلالی پرچم ہے اسے بھی سربلند رکھے۔ تو یہ وہ تحقیقی مضامین ہے جس کا پڑھنا دلچسپی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگ، ایسے ملازمین، بلکہ اساتذہ کو بھی میں ہدیہ کرتا ہوں، اساتذہ علم نجوم اور طالب علموں کے لیے اور عام قارئین کے لیے بھی اس میں بہت ساری دلچسپ مفید باتیں ہیں۔ بازار سے یہ کاپی دستیاب ہے، آپ خرید لیں۔ یہاں جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ اپنی میسیج کر کے فرسٹ ویک آف اکتوبر میں اس کی PDF فائل بھی ہم سے تحفہ منگوا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شاہ زنجانی کی ویب TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام روز آج قبولیت دعا کا وقت، آج 12 اکتوبر ہے جناب۔ مولا فرماتے ہیں اس بات کا جو عنوان ہے یہ بہت ہی پیارا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ۔ اب دیکھیں، ہر انسان کو اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھنا چاہیے۔ کم از کم میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ یہی تصور کرتا ہوں، اور کبھی کبھی اپنے نام کے ساتھ گناہ گار شاہ زنجانی بھی لکھ دیتا ہوں۔ نہ معلوم ایسا میں نے اپنے بزرگوار سے لکھتے ہوئے سنا، کیونکہ ہندوستان پاکستان جب بنا تھا تو میرے والد وہ زمانہ تھا، یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا تو نہیں تھا، لوگ خط و کتابت کیا کرتے تھے، اور میرے فادر کے پاس دنیا بھر سے بے پناہ خطوط آیا کرتے تھے، اور وہ ساری رات بیٹھ کے لوگوں کے خطوط کے بڑے بامعنی جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل تو ہم زمانہ تیز ہے تو ہم فرصت میں فوراً واٹس ایپ پہ بھی اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو بزرگوار لکھا کرتے تھے دعا کو شاہ زنجانی، اور یا پھر گناہ گار شاہ زنجانی۔ تو میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، 7-8 سال کا ہوگا۔ تو میں نے جب یہ اردو پڑھنی لکھنی سیکھی تو میں نے اپنے والد بزرگوں سے کہا، میں انہیں ابا جی کہتا تھا کہ ابا جی مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں گناہ گار شاہ زنجانی، مجھے یہ تو بتا دیں کہ آپ نے گناہ کون سا کیا ہے۔ میرے والد مسکرائے، مجھے آج بھی ان کی مسکراہٹ یاد ہے، اور تقویت ہوتی ہے جب اپنے بزرگوار کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ انسان کو نہیں پتہ کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے میں کئی گناہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا سو گیا ہے اور آپ اسے کھانا نہیں پوچھ سکے، اسے کھانا نہیں کھلا سکے، تو یقیناً آپ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ اس طرح کے زندگی میں کئی ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ جس سے آدمی لگتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن وہ گناہ بہرحال ہوتے ہیں، گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر شخص کو اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھنا چاہیے۔ وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا بھی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آج جو میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، مولا کا فرمان بہت ہی زبردست فرمان ہے، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ۔ یہ گناہ بھی بات ہو رہی تھی۔ مولا فرماتے ہیں کہ کسی مضطرب کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب دیکھیں، آپ غور کریں کہ کتنی خوبصورت بات مولا نے فرمائی۔ اور آج دنیا بہت ہی پریشان ہے۔ آپ اپنے پیاروں کا صلہ رحمی، اپنے عزیز و اقارب کا، اور جن کو آپ نہیں بھی جانتے آپ ان کی بھی مدد کریں۔ ہمارے پاکستان میں ایک شخصیت گزری ہے جن کا میں نہیں بلکہ پورا پاکستان، دنیا ان کی مداح ہے، عبدالستار ایدھی۔ ارب پتی شخص تھے، بے پناہ ان کے پاس خزانہ تھا، دولت تھی، اور ان کی جو اہلیہ ہے، ہماری بہن، سب کی بہن ہے، ماں ہے بلکہ بلقیس ایدھی۔ تو ان کے انٹرویو میں نے سنے، اور بے پناہ ان کے پاس خزانہ ہے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بھی انہی کی پائی جاتی ہے، اور گنیس بک میں اس کا ریکارڈ بھی ہے۔ تو وہ شخص دنیا میں دیکھیں کیسے نیکیاں بانٹ کے چلے گئے، اور جب گئے تو ان سے بہت بڑا انہیں سلوٹ بھی پیش کیا گیا، ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ آج جو 12 اکتوبر کو میں نے
ٹائم نکالیں. آج پیر کا دن ہے تو نصف شب 2:57 سے لے کے 3:29 یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اور اس کے بعد دوپہر کا ایک وقت ہے 11:39 سے 12:11. یہ اذان ظہر کا قریب ترین کا وقت ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم دارالخلافہ اسلام آباد. اور تیسرا وقت شام 17:27 سے 18:01 یعنی شام 5:27 سے لے کے 6:01 کا وقت. تو یہ 3 وقت آج قبولیت دعا کے ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ سے پہلا وقت مس ہو جائے دوسرے وقت سے آپ فیض یاب ہو سکتے ہیں. اگر وہ بھی مس ہو جائے تو پھر اس سے قبل کہ مغرب کی اذان اور آج کا دن گزر جائے آپ اس وقت کو سمیٹ لیں اور آپ کی جو بھی نیک معصوم حاجت ہے آپ پروردگار سے دعا کریں. اپنی دعاؤں کی یقینی قبولیت کے لیے اول آخر یا چار مرتبہ کوئی سا درود شریف ضرور پڑھیں. یہ دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتا ہے. بشرط زندگی خالق نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.